تو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں اور یہ فیصلہ جو آج 3 بجے سنایا جانا تھا اب سنا دیا گیا ہے۔ بانی تحریک انصاف اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس میں سزا معطلی کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ آج سنایا جانا تھا اور یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ دوران عدت نکاح کیس سزا معطلی کی اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ دوران عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں، ان اپیلوں کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے حوالے سے دوران عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی اپیلوں کو مسترد کر دیا گیا ہے، یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ افضل مجوکا نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور آج 3 بجے یہ فیصلہ سنایا جانا تھا۔ اب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد سے خبر آ رہی ہے جہاں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا تھا، 7 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، یہ سزائیں اور جرمانہ بحال رکھا گیا ہے۔ بالکل 7 سال کی سزائیں برقرار ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ دوران عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کے حوالے سے فیصلہ آ گیا ہے، اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں، سزا معطلی کی اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں۔ نکاح کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا، سزا معطلی کی اپیلیں مسترد کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے اور 7 سال کی سزائیں برقرار ہے۔ دوران عدت نکاح کیس کی سزا کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، اپیلیں مسترد کر دی گئی ہیں، 7 سال کی سزائیں برقرار ہیں۔ عمر آصف ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عمر، آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی فیصلہ جو ہے سیشن جج افضل مجوکا نے بانی پی ٹی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں۔ ڈسٹرکٹ سیشن جج مجوکا نے سنایا پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے کیس میں سزا معطلی کی اپیلیں دائر کی تھی۔ 2024 کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا سنائی تھی۔ فیصلہ سناتے وقت جو ہے عدالت میں پی ٹی آئی وکلا کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ 7 کو پی ٹی آئی کے رہنما فیصل جاوید اور اعظم جو کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ جو جس سے فیصلہ سنایا گیا تو اس میں ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود۔ فیصلہ سے کچھ دیر قبل مجوکا جج ویسٹ اسلام آباد نے سنایا۔ ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی اپیلیں مسترد کر دی ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے دوران عدت نکاح کیس میں سزا معطلی کی اپیلیں دائر کی تھی۔ سینئر سول جج قدرت اللہ نے 3 فروری 2024 کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال کی سزا سنائی تھی۔ اسی پر بات کرتے ہیں، سینئر اینکر پرسن صحافی اور تجزیہ کار ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ندیم صاحب، شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ایکسپیکٹڈ تھا ندیم صاحب کیا یہی فیصلہ آئے گا؟ چونکہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی حلقے تو اس کے برعکس سوچ رہے تھے، چونکہ رانا ثناء اللہ نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر وہ رہا بھی ہوتے ہیں تو ان کو جیل میں ہی رکھا جائے گا۔ کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا یا ان ایکسپیکٹڈ فیصلہ ہے؟ میرے لیے تو ان ایکسپیکٹڈ ہے، کیونکہ یہ بہت ہی نامناسب اور بےہودہ نوعیت کا کیس ہے جو یہاں تک پہنچنا نہیں چاہیے تھا جہاں تک پہنچا ہوگا۔ اس ساری سیاسی معاملات اور سیاسی جنگ کے اندر سب پارٹیوں نے ایک دوسرے کے اوپر مقدمے بازی کی اور اس کے اندر بعض اوقات ایسی چیزیں آتی تھی کہ گھر کی خواتین جیسے نیب کے ذریعے ان کو نوٹسز ہو جاتے تھے، لیکن اس نوعیت کا اتنا بےہودہ کیس شاید پہلی دفعہ سامنے آیا اور نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو جتنا جلدی اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے اتنا زیادہ ہزیمت سے بچنے کے لیے سارے فریقین کو، چاہے وہ نون لیگ ہو یا وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور جماعت ہو، سب کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے جتنا جلدی چھٹکارا ممکن ہے اتنا جلدی چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ ایک عام توقع یہ تھی کہ عمران خان کو اس کیس میں اگر ان کی اپیل منظور کر بھی لی جاتی ہے تو کسی اور کیس کے اندر وہ زیر حراست ہی رہیں گے، ان کو رہائی نہیں ملے گی، لیکن اس کیس کا ان کی اپیلیں مسترد ہونے کا امکان کافی کم تھا۔ خیال یہی تھا کہ اس کو ان کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے سزا معطل کر دی جائے گی، تو وہ نہیں ہوا۔ میرے لیے کافی بڑا سرپرائز ہے کہ کیسے جج صاحب نے فیصلہ دیا، کیونکہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ کی اسٹیج کے اوپر ڈسمس ہو جائے گا، یہ برقرار نہیں رہ سکتا کسی بھی صورت میں۔ جی ٹھیک، اب آپ ندیم صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کو تو یقیناً ایک دھچکا لگا ہے، لیکن آگے جس طرح حکومتی حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کا جیل سے باہر آنا حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے، ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، افراتفری وہ پھیلاتے ہیں، سیاسی استحکام کے لیے اچھا نہیں ہے، کیا حکومت کی جانب سے حکومت اس کو فیصلے کو کیا پازیٹیو لے گی یا ان کے لیے کچھ بہتر